بندے کے قدم نہیں ہلیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ کوئی گناہ کی دعوت دے تو کہو انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں۔ اپنی نوجوانی میں، اپنی جوانی میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے میں لگا دے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے، اللہ کو اس پہ بھی بڑا پیار آتا ہے۔ کتنا اخلاص تھا، ایک تو اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اوپر سے اتنے اخلاص سے کرنا۔ اس کی مثال ایسے دی نبی کریم علیہ السلام نے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے دیا کیا، اتنا چھپا کے کرے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے سے 4 سوال کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کے قدم نہیں ہلیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ پہلا سوال، عمر کیسے گزاری، اپنی عمر کو کیسے استعمال کیا۔ دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری، کہ جو وہ جوانی کا حصہ تھا، نوجوانی کا، اس کو کیسے استعمال کیا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال کہ جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ یہ 4 سوال ہوں گے قیامت کے دن ہر بندے سے فرداً۔ اس میں خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے جوانی کیسے گزاری۔ جوانی پہ اتنا زور کیوں، اتنی خصوصیت کیوں جوانی پہ؟ اس لیے کیونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے اور پھر جوان ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس ہمت ہوتی ہے، اس کے پاس جذبہ ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور جو شخص بھی اس چیز کا خیال کرے گا کہ یہ طاقت، یہ ہمت، یہ جذبہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، میرے خالق نے دیا ہے، اس اللہ نے دیا ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ ہم سب کی تخلیق ایک اللہ نے کی ہے۔ اگر انسان اس چیز کو یاد رکھے تو وہ طاقت، وہ ہمت اپنی نوجوانی میں، اپنی جوانی میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے میں لگا دے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے۔ اور اسی لیے قیامت کے دن خاص طور پہ سوال ہوگا کہ وہ جو طاقت والا، ہمت والا تمہارا عمر کا حصہ تھا وہ تم نے کیسے استعمال کیا۔ جس نوجوان کو، جس جوان کو، جس شخص کو اپنی جوانی میں اس چیز کا استحضار ہو، اس چیز کا خیال رہے کہ یہ طاقت، یہ جوانی مجھے اللہ نے دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس طاقت، اس جذبے کو، اس جوانی کو میں کسی پازیٹیو چیز میں استعمال کروں، کسی مثبت کام میں استعمال کروں، کچھ کر کے جاؤں، کیونکہ بڑھاپا آ جائے گا تب تو میرے اعضاء کمزور پڑ جائیں گے، میری طاقت چلی جائے گی، میری ہمت چلی جائے گی۔ یہ وقت ہے کہ میں اپنی اس طاقت کو کسی اچھی چیز میں استعمال کر کے چلا جاؤں۔ تو یہ بندہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے جوانی کیسے گزری تو بندہ کہے گا اللہ آپ کی اطاعت میں، آپ کے دین کی خدمت میں، آپ کی مخلوق کی خدمت میں۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے، اور ایسا راضی ہوں گے کہ ایک حدیث مبارکہ جو کہ صحیح البخاری میں بھی ہے، جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے اور باقی کتب حدیث کے اندر بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ اس حدیث کے الفاظ نہیں، کہ قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، نہایت گرمی ہوگی، چلچلاتی دھوپ ہوگی، اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کی رانوں تک ہوگا، کچھ کی کمر تک ہوگا، کچھ کے کندھوں تک ہوگا، کچھ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے ہی پسینے میں۔ اس کی کیفیت کیسی ہوگی یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، لیکن اپنے اعمال کے بقدر، جیسے اعمال ویسے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور اس چلچلاتی دھوپ کے اندر
اس پریشانی کے عالم میں. ابھی تو گرمی ہوتی ہے باہر، ہم لوگ اس گرمی میں جبکہ سورج کروڑوں میل دور ہے، ہم شدید گرمی کے اندر 5 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم سائے کی تلاش کرتے ہیں، سایہ مل جائے، کوئی شیڈ مل جائے. اس چلچلاتی دھوپ میں ہر بندہ ایک سائے کی تلاش کر رہا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن صرف ایک سایہ ہوگا. آج تو بہت سایہ ہیں، اس درخت کے نیچے چلے جائیں، اس کے نیچے چلے جائیں، کسی شیڈ میں چلے جائیں، بہت سایہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن صرف ایک سایہ ہوگا. کچھ نے کہا وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس سائے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. سبعۃ یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا، صحیح البخاری کی جو حدیث اور دوسری کتب میں بھی ہے، کہ 7 طرح کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے. اللہ نے اس سائے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ وہ میرا سایہ ہے، وہ خاص سایہ ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں میرا سایہ ہے نہیں، وہ ایک خاص سایہ ہے جو میں لوگوں کو دوں گا. اور خاص طور پہ نبی کریم علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس اللہ کے پیدا کیے ہوئے ایک خاص سائے کے علاوہ. وہ 7 طرح کے لوگ کون ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نمبر 1 امام عادل یا امام عادل، عدل کرنے والا امام، جس کو کوئی امامت دی گئی ہو، کوئی ذمہ داری دی گئی ہو، وہ ملک کا بڑا ہو، کسی محکمے کا بڑا ہو، کوئی ذمہ دار ہو، امام ہو، لیڈر ہو، اور وہ عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو. اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے یہ بندہ، اللہ اس کو اس خاص سائے میں جگہ دیں گے قیامت کے دن جس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان یا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. وہ وقت جب کہ انسان جوانی کے نشے میں مغرور ہو سکتا تھا، جوانی کے نشے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگ سکتا تھا. اس نوجوانی کی طاقت میں، اس نوجوانی کے نشے میں وہ اللہ کو نہیں بھولا، اور وہ اس طاقت کو اس نے اس جوانی، بھرپور جوانی کو اس نے اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی اطاعت میں گزاری. اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے اس خاص سائے میں جگہ دیں گے. اور فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، وہ شخص جس کا دل اللہ کے گھر یعنی مسجد میں اٹکا ہوتا ہے. ایک نماز ختم ہوتی ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، کب آئے گی اگلی نماز اور میں مسجد جاؤں گا. جب نماز کا وقت آتا ہے وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، مسجد کہاں ہے، نماز کا وقت آ گیا. اس کا دل مسجد میں ہوتا ہے، اس کو سکون مسجد میں ملتا ہے. اس کی دلی سکون حاصل کرنے کی جگہ مسجد ہوتی ہے، نہ کہ کوئی اور جگہ. اللہ کو اس بندے پہ بھی بڑا پیار آتا ہے، اپنے خاص سائے میں جگہ دیں گے قیامت کے دن. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 لوگ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، جب کبھی مل بیٹھیں تب بھی اللہ کے لیے، جب مل بیٹھنے کے بعد جائیں، الگ ہو کے جائیں تب بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. بس ان دونوں کو بھی اللہ اپنے اس خاص چھائے میں جگہ دیں گے. اللہ کے لیے محبت بڑے کم لوگ کرتے ہیں. اس ساری حدیث کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ یہ پوری حدیث کے لیے تفصیل درکار ہے. لیکن جو میرا آج کا موضوع ہے، نوجوانی کی طاقت کا صحیح استعمال اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ اپنے اس خاص سائے میں اس شخص کو جگہ دیں گے جس نے اپنی جوانی اطاعت میں گزاری، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں، نہ کہ اس طاقت کے نشے میں گم ہو کر. اور اگلا بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایک شخص، یہاں تو رجل آدمی کا ذکر آیا لیکن عورت کے لیے بھی ہے، جس کو کسی عورت نے پکارا، بلایا
بے حیائی کے کام کے لیے، غلط کام کے لیے. اور وہ عورت ایسے ہی کوئی عورت نہیں تھی، وہ ایک اچھی منصب والی عورت تھی اور خوبصورت عورت تھی. ذات منصب و جمال، وہ منصب اور خوبصورتی والی عورت تھی. اس نے پکارا کہ میرے ساتھ گناہ کی زندگی بسر کرو، اور یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس پر اس شخص کو اپنے اس خاص سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کی. اور اگلا شخص، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اور ایک ایسا شخص جو صدقہ کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے اور ایسا چھپائے اس کو، یعنی اس کو دکھاوے کے طور پہ نہ کرے، ایسا چھپا کے کرے. اس کی مثال ایسے دی نبی کریم علیہ السلام نے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے دیا کیا. اتنا چھپا کے کرے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اللہ کو اس پہ بھی بڑا پیار آتا ہے. کتنا اخلاص تھا، ایک تو اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اوپر سے اتنے اخلاص سے کرنا. اور ساتواں شخص، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور ایسا شخص جو اکیلے میں اللہ کا بیٹھا ذکر کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور اس اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اکیلا بیٹھا ہے، کسی کو دکھا نہیں رہا، بس وہ ہے اور اس کا رب ہے. اکیلا بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اس یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اللہ کو اس پہ بھی بڑا پیار آتا ہے. اس کو بھی اللہ اپنے اس خاص سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے. تو میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، میں خاص طور پہ آپ سے مخاطب ہوں کہ اپنی اس جوانی کو ضائع مت کرنا. یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. جو اس جوانی کو صحیح استعمال کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کھول دیتے ہیں، اس کے لیے برکتیں آتی ہیں، اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے. اور کسی چیز میں سکون نہیں ہے، کسی چیز میں خیر نہیں ہے، صرف ایک چیز میں ہے کہ اللہ کی اطاعت انسان کرے. اور خاص طور پہ اس جوانی میں قیامت کے دن سوال ہوگا، جوانی کیسے گزاری میرے بندے. اور اگر کوئی گناہ کا موقع ہو، خاص طور پہ جو اس حدیث میں آیا ہے کہ کوئی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، اور جوانی میں خاص طور پہ یہ موقع بہت ملتے ہیں کہ کوئی گناہ کی دعوت دے تو کہو انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں. اور اس گناہ میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے عرش کا سائے، اپنے اس سائے میں جگہ، خاص سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اس ایک سائے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساتوں کے ساتوں لوگوں میں سے بنا دے، آمین. کہ قیامت ہو، قیامت کا دن ہو، اور آنا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، اور وہ حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی حق ہیں، اللہ کا کلام بھی حق ہے. اور اللہ کرے کہ اس دن اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص سائے میں جگہ دیں گے، اور پھر جس کو جگہ مل گئی سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.